اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش حیات امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کتاب نقوش عصمت، صفحہ نمبر 483۔ حصہ اول۔ ولادت 7 صفر سن 128 ہجری، شہادت 25 رجب سن 183 ہجری۔ ماہ سفر کی 7ویں تاریخ تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ماں اپنی اہلیہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں مقیم تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین ایسے اوقات میں بھی سفر حج کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے جب گھر میں ولادت میں صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے، اور سفر بھی اس دور کا سفر جب آج جیسے وسائل یقیناً فراہم نہیں تھے اور تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹوں کے ذریعے طے کرنا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس قدر اس سفر اور عمل کی اہمیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نگاہ میں تھی، اسی قدر ان کی ازواج مطہرات کی نگاہ میں بھی تھی، ورنہ ان حالات کا لحاظ کر کے معذرت کر لیتی اور سفر کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کر دیتی، جو دور حاضر کا عام طریقہ کار ہے۔ بلکہ یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ازواج ائمہ معصومین علیہ السلام بھی حج بیت اللہ کے لیے جاتی تھیں یا نہیں، اور اس فریضے کا تعلق صرف مردوں سے ہے یا عورتوں سے بھی ہے۔ یقیناً حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں 3 طرح کی استطاعت کی شرط ہے: مالی استطاعت، بدنی استطاعت اور راستے کی استطاعت۔ اگر بعض ازواج مطہرات کی زندگی میں حج کا تذکرہ نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ ان کی عدم استطاعت کا نتیجہ ہو، جس طرح کی بے شمار مومنین مخلصین عدم استطاعت کی بنا پر اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس کا کوئی تعلق مرد اور عورت کے فرائض کی تفریق سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ استطاعت اور وجوب کے بعد حج نہ کرنے کا کوئی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جناب حمیدہ کا بیان ہے کہ میرے فرزند ولادت کے بعد رخ آسمان کی طرف کیا اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، جو اس سے پہلے کے معصومین کے آغاز حیات کا طریقہ کار رہا، اور آپ کے داہنے بازو پر یہ آیت کندہ تھی: تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ قرار پایا اور مشہور لقب کاظم ہوا، جس کے معنی غصے کو پی جانے والے کے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس لقب کی ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ پیغمبران اولو العزم میں جس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی صفت قرآن مجید نے غضبان بیان کی ہے، تو قدرت نے چاہا کہ ایک موسیٰ کاظم بھی پیدا ہو جائے تاکہ دونوں طرح کے الہی کردار سامنے آ جائیں، اور تاریخ نبوت و امامت سے یہ فرق بھی واضح ہو جائے کہ اگر قہر و جلال کا مرقع دیکھنا ہو تو نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اور اگر حلم و تحمل پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہو تو امام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ نام موسیٰ میں ایک مصلحت الہی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قاتل کا نام ہارون تھا، تو قدرت نے روز اول یہ واضح کر دینا چاہا کہ انسان ناموں کے فریب میں نہ آئے اور کردار پر مکمل نگاہ رکھے، ورنہ یہی ہارون ایک وقت میں موسیٰ کا ہمراز و دمساز، معاون و مددگار بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے وقت میں ایک موسیٰ کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ اصلی اور نقلی، حقیقی اور جعلی میں یہی واقعی فرق ہے، اور شاید یہی راز تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کے وزیر بنانے کی درخواست پروردگار سے کی تھی کہ پروردگار ہارون کو وزیر بنائے گا تو وہ ہارون صاحب ایمان اور نیک کردار ہوگا، اور انسان کسی ہارون کو بادشاہ اور خلیفہ بنا دے گا تو وہ نالائق اور نااہل ہی رہے گا۔ حقیر نے ایک موقع پر اس مضمون کو اس طرح نظم کیا تھا: دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے، ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ آپ کے دوسرے القاب میں عبد صالح، صابر، امین اور باب الحوائج وغیرہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ کنیت ابو الحسن الاول، ابو ابراہیم، ابو الحسن الماضی، ابو علی، ابو اسماعیل وغیرہ۔ باب الحوائج کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے روضہ مبارک سے برابر آج تک معجزات اور کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، اور بعض اہل قلم نے تو ان واقعات کو جمع کر کے مکمل کتابیں بھی تالیف کر دی ہیں، اور عینی شاہدین کے بیان کے مطابق کرامات کو جمع کیا ہے۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ بغداد میں ان خونریز واقعات کے بعد جن میں دجلہ کا پانی کئی دن رنگین رہا، مذہب تشیع کا باقی رہ جانا بھی امام موسیٰ
امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ایک زندہ کرامت ہے جس سے کسی قیمت پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مصائب تو آپ کی زندگی میں بھی آتے رہے، جس طرح کل کے مصائب سے سلسلہ امامت نہیں منقطع ہو سکا تھا، اسی طرح بعد کے مصائب سے سلسلہ مذہب اہل بیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکا، اور امام شافعی کا یہ ارشاد صحیح ثابت ہوا کہ قبر موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک تریاق مجرب ہے۔ آپ کی ولادت مروان الحمار کے دور حکومت میں سنہ 128 ہجری میں ہوئی۔ 3 سال کے بعد اس کی آبائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنی عباس کا پہلا بادشاہ صفاح تخت نشین ہوا۔ سن 132 سے 136 ہجری تک اس کا دور حکومت رہا اور 136 میں منصور دوانیقی حاکم بنا، جس نے سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرا دیا، اور 20 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور قیادت شروع ہوا۔ سن 158 ہجری میں منصور کی جگہ پر مہدی عباسی آیا، جس نے 10 سال حکومت کی، اور سن 169 ہجری میں اس کی جگہ ہادی کو ملی جو 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا، اور پھر 170 ہجری میں ہارون تخت نشین ہوا، جس نے سن 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرا دیا، جس وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال کی تھی، جس میں سے 20 سال والد بزرگوار کے زیر سایہ گزرے اور 35 سال اپنے دور میں قیادت امت کے ذمہ دار رہے۔ آپ کے بچپن کے کمالات میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ صفوان جمال نے آپ کو گھر سے اس عالم میں نکلتے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں بکری کے بچے کے کان تھے، اور اس سے سجدہ رب کا تقاضا کر رہے تھے، اور گویا صفوان کو متوجہ کر رہے تھے کہ ہم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جانور بھی ہماری طرف منسوب ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے سجدہ رب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس کے بغیر اپنا بنانا گوارا نہیں کرتے۔ صفوان نے عرض کی کہ اگر آپ اس سے سجدہ کرا سکتے ہیں تو اسے مرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صفوان، موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گویا آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان کو اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے۔ امور خداوندی میں دخل اندازی شان ابدیت کے خلاف ہے، اور اس سے انسان کسی وقت بھی مورد عتاب ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی 3 برس کی عمر کا ہے۔ عمر مبارک 5 برس تھی جب ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسئلہ جبر و اختیار پر بحث کرنے کے لیے آئے تو آپ نے والد بزرگوار سے پہلے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں کہ یا تو عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے، یا خدائی جبر سے وقوع پذیر ہوتا ہے، یا دونوں کی شرکت رہتی ہے۔ اگر بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے تو آپ کے نظریے کے خلاف ہے، اور اگر خدائی جبر یا شرکت سے ہوتا ہے تو قانونی طور پر اسے عذاب کا بھی ذمہ دار یا شریک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور خدا پر ان اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ عقیدہ جابر سلاطین کی ایک ایجاد ہے جو ایسے عقائد کے ذریعے اپنے جرائم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام ہمیں مجبور محض سمجھ کر ہم سے ہمارے جرائم کا محاسبہ نہ کریں، ورنہ ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابو حنیفہ اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے اور انہیں اپنی توہین کا احساس ہو گیا اور اس کے انتقام کی فکر میں لگ گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسی زمانے میں ایسی جگہ نماز پڑھتے دیکھ لیا جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے تو فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کر دی۔ آپ نے فرزند سے شکایت بیان کر کے جواب کا مطالبہ کیا۔ امام کاظم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرا خدا رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا راہگیر میرے اور اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جواب در حقیقت اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جب انسان کا ذہن جلال و جمال پر مرکوز نہیں ہوتا ہے اور توجہ کے ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے مقامات پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا رگ گردن سے زیادہ قریب تر ہو جائے اور نگاہ میں جلوہ ربوبیت کے علاوہ کوئی جلوہ نہ سما سکے تو ایسی نماز میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور یہی امت اور امامت کی عبادتوں کا نمایاں فرق ہے۔ دوسرے موقع پر ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور اس فرزند کو دیکھ لیا تو عملی طور پر شکست دینے کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا سوال کر لیا کہ اگر کوئی مسافر آپ کے شہر میں آ جائے تو قضائے حاجت کے لیے کہاں جائے؟ فرمایا کہ مکان کی دیواروں کی پشت کا سہارا لے،
ہمسائے کی نگاہوں سے اپنے کو بچائے، نہروں کے کنارے سے پرہیز کرے، جن مقامات پر درختوں کے پھل گرتے ہیں وہاں نہ بیٹھے، مکانوں کے صحن سے الگ، شاہراہوں اور راستوں سے الگ، مسجدوں کو چھوڑ کر قبلے کے استقبال اور استدبار سے بچ کر، اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کر جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ ابو حنیفہ یہ سن کر مبہوت ہو گئے، اور ان کے ساتھی عبداللہ ابن مسلم نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ خاندان رسالت کے بچے بھی عام بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی دور کمسنی میں امام صادق علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے فرزند کے کمالات کو نمایاں کر دیں، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا ذرا اس مصرے پر مصرع لگاؤ، تنحى عن القبیح ولا تردہ۔ آپ نے عرض کی، ومن اولیتہ حسنا فزدہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ستلقى من عدوک کل کید۔ آپ نے عرض کی کہ اذا کان العدو فلا تکدہ۔ حقیر نے ان مصروں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، برائیوں کا نہ ہرگز کبھی ارادہ کرو۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کرو جو خیر تو کچھ اور بھی زیادہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ معنی دیکھو گے تم دشمنوں کے مکر و فریب۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، نہ اختیار مگر تم کبھی یہ زیادہ کرو۔